بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر غور کیا جائے تو اینک اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی واضح نشانی ہے جو اللہ کے وجود پر ناقابل تردید دلیل ہے۔ قریب یا دور کی نظر کے لیے الگ الگ مختلف نمبر کے شیشے لگائے جاتے ہیں جنہیں مشینوں میں خاص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ان مختلف نمبرز کے شیشے بغیر مشینوں کے بنائے خود بخود بنتے جا رہے ہیں تو کیا کوئی یقین کرے گا؟ اگر نہیں، لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ اگر یہی سوال اس عدسے لینز کے متعلق کیا جائے جو پہلے سے آپ کی آنکھ میں موجود ہے، جو ان مصنوعی عدسوں سے کئی گنا بہتر ہے، جو قریب اور دور کی نظر دونوں کے لیے سکڑنے اور پھیلنے سے کام کرتا ہے، تو یہاں ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ خود بخود بن گیا۔ افسوس ہے انسان کے فیصلے پر۔ ایک مصنوعی کمتر چیز کے خود بخود بننے کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن اسی چیز کی اعلیٰ شکل بہترین کوالٹی کے خالق کا انکار کر دیتا ہے۔ کیا صرف اس لیے کہ ہماری آنکھ میں موجود عدسے کو بنانے والا نظر نہیں آتا؟ اصول تو ایک ہونا چاہیے۔ بس اگر ہم بے اصولی اور نا انصافی کو چھوڑ کر سچائی اور انصاف سے کام لیں تو اینک ہمارے خالق تک رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی کو تسلیم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارے وجود میں ہڈیوں کا ڈھانچہ قدرت کی بڑی مہربانی ہے۔ ان ہڈیوں کی بدولت ہم بیٹھ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ اگر ہڈیاں نہ ہوتی تو ہم بے بس ہو کر ہمیشہ لیٹے رہتے۔ ضرورت کے مطابق جگہ جگہ جوڑ رکھے گئے ہیں جو بیرنگ کی طرح کام کرتے ہیں۔ ہڈیوں کے اندر ان جوڑوں کو باریک بینی سے بنا کر آپس میں جوڑا تاکہ آسانی سے حرکت کر سکیں، جو کہ قدرت کی صنعت گری کی عظیم نشانی ہے۔ جوڑوں کے درمیان مناسب فاصلہ برقرار رکھا ہے کہ خرابی کے باعث اگر یہ فاصلہ تھوڑا زیادہ ہو جائے تو شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ حرکت کے دوران ان جوڑوں پر دباؤ پڑتا ہے تو ان سے خاص قسم کا مادہ خارج ہو کر سطح پر آ جاتا ہے چکناہٹ پیدا کرنے کے لیے، تاکہ یہ جوڑ رگڑ سے بچ سکیں۔ لوہے جیسی مضبوط دھاتوں سے بنے ہوئے آلات جیسے بیرنگ وغیرہ استعمال سے سال دو سال بعد گھس جاتے ہیں، انہیں تبدیل کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان کے جوڑ پوری زندگی 70-80 سال تک چلتے رہتے ہیں۔ سابقہ اقوام کی عمریں ہزار برس سے زائد تھی۔ ان کی ہڈیاں ان کی ضرورت کے مطابق بنا دی گئیں۔ یہ ہڈیاں اور جوڑ اتنے مضبوط بنائے گئے ہیں کہ انسان ان کی بدولت بھاری بھرکم بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ بعض لوگ 2.5 من کی بوری آسانی سے اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جسامت کی 206 ہڈیاں پیدا کی ہیں جو مختلف افعال سر انجام دیتی ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ ہماری نمو کے دوران ہمارے جسم میں یہ ہڈیاں خود بخود بن گئی ہوں؟ اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تو پھر ہم اس کے رستے پر کیوں نہیں چلتے؟ ہمارے ہاتھ، ہم آسان کاموں سے لے کر پیچیدہ ترین کام کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کے استعمال سے سوئی میں دھاگا ڈالنا، ایشیا پڑھنا، لکھنا وغیرہ ان ہاتھوں کی بدولت ہی ہے۔ ہاتھ اور انگلیاں بڑی تیزی سے حرکت کر سکتی ہیں۔ انگوٹھا سب انگلیوں پر پھرتا ہے اور بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چاہے تو ہم ہاتھ سے چلو بنا لیں پانی پینے کے لیے، چاہے دشمن سے بچاؤ کے لیے گھوسا بنا لے۔ ہماری ضرورت کے مطابق انگلیاں چھوٹی بڑی بنائی ہیں۔ سائنس نے یہ بات بھی ثابت کر دی ہے کہ انگلیوں کی تعداد اور ترتیب آسن ہے اور اس سے بہتر کوئی اور صورت ممکن نہ تھی۔ دنیا جہاں کے عقل مل کر بھی اس سے بہتر صورت نہ بنا سکے، اس لیے روبوٹ بھی اس طرز پر بنائے جاتے ہیں۔ دنیا کی ساری ترقی ان ہاتھوں سے ہوئی۔ بڑی بڑی عمارتیں، سڑکیں، مشینیں، کمپیوٹر اور کتابیں ان ہاتھوں سے ہی بنی ہیں۔ انگلیوں کے آخر سروں پر ناخن لگائے تاکہ چیزوں کو پکڑنے کے دوران مضبوطی فراہم ہو سکے اور خوبصورتی کا باعث بھی ہوں۔ گوشت کا ناخنوں میں تبدیل ہونا اور ان کا باہر نکلتے رہنا قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ہاتھوں کی اندرونی سطح کا گوشت مضبوط ہے تاکہ چیزوں کو پکڑنے اٹھانے سے ہاتھ زخمی نہ ہوں، اور سفید ہیں تاکہ خوبصورتی ہو۔ بیرونی جلد نے چونکہ بہت کم استعمال ہونا تھا، اس لیے اس کا گوشت نرم ہے۔ اگر بیرونی جلد کی طرح اندرونی جلد ہوتی تو ایشیا کو اٹھانے پکڑنے سے ہاتھ زخمی ہو جاتے۔ انسان اور جانوروں میں
ہاتھوں کا فرق ہے۔ انسان کا پورا جسم پاؤں پر کھڑا کیا اور ہاتھ آزاد کیے، جبکہ جانوروں کو ہاتھوں کی آزادی نہ دی، اس لیے وہ ہمارے ماتحت ہیں، وگرنہ جتنی طاقت جانوروں میں ہے اگر ان کو ہاتھوں کی آزادی ہوتی تو انسان دنیا میں نظر نہ آتے۔ یوں اللہ نے حکمت کے تحت جانوروں کو قابو کیا۔ سوچے کیا یہ سب کچھ بغیر کسی کے بنائے خود بخود بن گیا؟ افسوس ہے ان لوگوں پر جو سوچتے ہیں اللہ کی اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ اگر ہمارا پورا جسم سلامت ہو اور ہاتھ نہ ہو تو ہم کتنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ کیا ان ہاتھوں کو ہم نے خود بنایا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور نے تخلیق کیا ہے؟ اگر ہم سوچیں اور انصاف سے فیصلہ کریں تو ہمارے ہاتھ ہمارے خالق سے متعارف کرانے اور اس پر یقین پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔